وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں برابر نہیں پڑھتا، کبھی 2 کبھی 3 کبھی 5 بھی پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ کیا اسے ہم کافر کہیں گے؟ دیکھیں، نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ مومن اور کفار کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کی چیز نماز ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب نماز چھوڑنا کسے کہیں گے؟ کیا ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے زندگی میں تو اس پر بھی اسی کفر کا اطلاق ہوگا اور اسے ہم کافر کہیں گے؟ یا ایک سے زائد 2 3 4 5، یا کبھی کوئی پڑھتا ہو کبھی چھوڑتا ہو، کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑتا ہو ایسے نمازوں پر، یا بالکل یا چھوڑ دے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، یا انکار کرے تب کفر کا فتویٰ لگے گا؟ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف قدیم زمانے سے رہا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی علماء سلف کے درمیان سے یہ اختلاف رہا ہے، اور اس کی تحدید حدیث کے اندر وارد نہیں ہے۔ اس کی تحدید حدیث کے اندر وارد نہیں ہے کہ کتنی نمازوں کے چھوڑنے سے اسے کافر ہونے کا فتویٰ لگے گا، بلکہ اس تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اس وجہ سے اس شخص کو جو اس طرح کی نمازیں چھوڑتا ہے، اگر کسی اسلامی ملک میں ہو تو ان کا معاملہ حاکم وقت کے سپرد کیا جائے گا، اور حاکم وقت ان کو سزا دینے کے اہل ہوں گے۔ اگر مسلم ملک نہیں ہے اور دوسرے ملکوں میں رہ رہا ہے تو چونکہ وہاں پر اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اگر اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ یہاں تک کہ بہت سارے علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ تعزیراً ایسے شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ مرتدن ایسے شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ارتداد کا بھی فتویٰ لگے گا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اگر وہ استتاب کے بعد، استتاب کا معنی ہے کہ اس کو پہلے توبہ کرایا جائے گا، حاکم وقت اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ توبہ کرو اس غلط عمل سے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور پھر نماز پڑھنے لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا اس کے بعد بھی، تب اس کو ارتداداً قتل، یا بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ان ملکوں کی بات ہے جہاں پر اسلامی حکومت رائج ہے، اسلامی قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ملکوں کے تعلق سے یہ فتاوے ہیں، لیکن جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے اور اسلامی قانون کے تعلق سے سزاؤں کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا، ایسے ملکوں میں ہم یہ سزا کی بات نہیں کر سکتے۔ البتہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے تو اکثر علماء کی رائے یہی ہے جو آپ نے سوال کے اندر پوچھا ہے کہ کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، ایسے اشخاص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ایسے اشخاص کو کافر نہیں کہا جائے گا جو کبھی پڑھتا ہے جو کبھی چھوڑتا ہے۔ البتہ بالکلیہ اگر چھوڑ دے تب ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ یہی اکثر علماء کا موقف ہے۔ جہاں تک تکفیر کی بات ہے تو جو کافر کہتے بھی ہیں کہ نماز کے چھوڑنے والا اس طرح کافر ہے، تو وہ بھی بالتعیین کسی شخص کے بارے میں نہیں کہتے۔ میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ کفر معین اور کفر مطلق کا فرق لوگ سمجھیں۔ کسی بھی تکفیر کے تعلق سے، کسی بھی عمل کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے یا مشرک ہے، تو یہ عام طور پر حکم لگایا جاتا ہے اس عمل کے کرنے والے پر۔ کسی متعینہ شخص پر حکم لگانا یہ دوسری بات ہے۔ کسی متعینہ شخص پر کہ زید یہ کام کر رہا ہے اس لیے زید کافر ہو گیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور کوئی بھی شخص یہ کام کرے وہ کافر ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو جو علماء کے فتاوے ہیں کفر کے تعلق سے، یہ عمومی طور پر ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ کافر ہے، لیکن متعینہ طور پر کسی شخص کے بارے میں کہنا کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا اس لیے فلاں شخص کافر ہے، تو یہ علماء کا منہج نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے شروط اور ضابطے ہیں۔ ان شروط و ضابطوں کو مکمل کرنے کے بعد کسی شخص پر ہم متعینہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعینہ شخص اب کافر ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں، لیکن ان شروط و ضابطوں کو مکمل کرنے کے بعد۔ یہ شروط و ضابطے مکمل کون کریں گے؟
کیا عام لوگ مکمل کرنے لگیں گے؟ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ کسی شخص کو اس طرح شروط و ضابطے اس پر فٹ کریں اور اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے پھریں۔ یہ عام لوگوں کے اختیارات میں نہیں ہے، بلکہ کبار علماء، علماء راسخین ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے سامنے شریعت کے دلائل کو واضح کریں گے، ان پر حجت قائم کریں گے۔ حجت قائم کرنے کے بعد یہ کبار علماء اس پر بالتعین کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ 1400 سال کی مدت میں جب سے اسلام آیا ہے، کتنے ایسے بہت سارے خرافی عقائد والے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بالتعین کفر کا فتویٰ بہت ہی معمولی اشخاص پر لگا ہے، بہت ہی معمولی اشخاص پر لگا ہے۔ حالانکہ جتنے کفری عقائد کے لوگ ہیں ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کو جو عرش کے اوپر نہ مانے وہ کافر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا ہم پر نہ مانے وہ کافر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام و مرتبے سے اٹھا کر اللہ کے مقام و مرتبے تک پہنچا دے وہ کافر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے کسی صفات کا انکار کرنے والا کافر ہے، قرآن کو مخلوق کرنے والا کافر ہے۔ اس طرح کے جو عقائد، جو قبر کے سجدہ کرے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس طرح کے جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں تو یہ عمومی طور پر لگائے جاتے ہیں، لیکن کسی متعینہ شخص پر کہ یہ فلاں شخص کافر ہو گیا، اس کی مثالیں بہت کم آپ کو ملیں گی، کیونکہ اس طرح متعینہ اشخاص پر کفر کا فتویٰ لگانے کا منہج علماء کا کبھی نہیں رہا ہے۔ اس لیے اس فرق کو اچھی طرح لوگ سمجھیں۔ اللہ رب العزت کے علم کے مطابق وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حشر جو ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کفار کے ساتھ کریں گے یا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پاس شبہات موجود ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ، یہ عمل اختیار کیا تھا۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ وہ لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے دعوے کرتا ہے ان پر کفر کے فتوے لگاتے پھریں۔ اس لیے اس فرق کو اچھی طرح سمجھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سوال کا جواب اور جو اشکال تھا واضح ہو گیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی اشکال ہو تو بعد میں پیش کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔